ایک وقت کی بات ہے کہ مانا اپنے دوست کے گھر گیا ہوتا ہے۔ ارے ماں نے سنا یار تو بہت کم میرے پاس آتا ہے، کدھر غائب رہتا ہے تو؟ بس یار گھر میں ہی سویا رہتا ہوں، کبھی تیری بابی مجھے سامان لینے بھیج دیتی ہے، بس انہی کاموں میں مصروف رہتا ہوں۔ تم اتنے دور سے آئے ہو، کھانا کھا کے جانا۔ جی ہاں ضرور، میں فری کا کھانا کہیں سے نہیں چھوڑتا، میرے لیے اچھی سی چکن بریانی بناؤ۔ ارے بھائی صاحب رہنے دیں، یہ مانا ویسے ہی کہہ رہا ہے، میں گھر میں کھانا بنا کے آئی ہوں۔ ارے نہیں بھابی، ابھی بریانی بن جائے گی۔ پھر مانے کا دوست گھر میں چلا جاتا ہے۔ ہاں بیگم، دیکھا نا آج کے کھانے کا بندوبست بھی ہو گیا ہے۔ ارے واہ مانے، مزے کی بریانی آج بھی کھائیں گے ہم۔ اب تھوڑی دیر بعد کھانا کھا کے مانا اور مانو نکلنے لگتے ہیں تو ارے مانے تو اتنے ٹائم کے بعد آیا ہے، آج ہمارے پاس ہی رک جا، کل چلا جائی۔ نہیں بس ابھی ہم چلتے ہیں، پھر کبھی تیرے پاس چکر لگائیں گے۔ یہ کہہ کے مانا اور مانو جانے لگتے ہیں۔ دوست اندر سے شاپر میں کچھ لاتا ہے اور کہتا ہے، یہ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، تم میرے پاس پہلی بار آئے ہو نا اس لیے۔ ارے بھائی صاحب اس کی کیا ضرورت ہے، رہنے دیں آپ۔ نہیں بیگم، اس کی مجھے ضرورت ہے۔ جی آپ کے لیے ہی تو ہے، لے لینا۔ پھر مانا اور مانو تھوڑا سا آگے آتے ہیں۔ دیکھا بیگم، ایسے دوست ہونے چاہیے، پہلے کھانا کھلایا، پھر اب ایک سرپرائز بھی دیا ہے، تمہاری دوستوں کی طرح نہیں کہ کریلے بنا دیں۔ اچھا مانے، اس شاپر کو کھول، دیکھ تیرے دوست نے کیا سرپرائز دیا ہے تجھے۔ جی وہ میرا دوست ہے، کوئی بہت قیمتی چیز لگ رہی ہے مجھے۔ ارے مانے تو جلدی کھول نا، مجھے لگتا ہے بریانی ہی ہوگی اس میں۔ اب مانا اس شاپر کو کھولتا ہے تو اندر سے ایک آلو نکلتا ہے۔ ہاں یہ تیرے دوست نے تجھے ایک آلو دیا ہے۔ زیادہ ہنس مت، آئندہ میں اس دوست کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا، صرف ایک آلو اٹھا کے دے دیا ہے۔ وہ آلو ادھر ہی چھوڑ کے مانا اور مانو اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اسی گاؤں میں بلو نام کا بندہ موزوں کی ریڑھی لگاتا تھا۔ ارے یار اتنی سخت سردی ہے لیکن لوگ پھر بھی میرے سے موزے نہیں خرید رہے۔ اب بلو واپس اپنے گھر آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں بلو کو ایک آلو پڑا ہوا ملتا ہے۔ ارے یار یہ ایک اکیلا آلو ادھر کیا کر رہا ہے؟ بلو فوراً جاتا ہے اور آلو کو اٹھا لیتا ہے۔ اب بلو گھر چلا جاتا ہے تو بیگم آج میری کوئی دہاڑی نہیں لگی، کسی نے بھی میرے سے موزے نہیں لیے، بس واپس آتے ہوئے مجھے یہ ایک آلو ملا ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ یہ آلو کوئی عام آلو نہیں بلکہ یہ جادوئی آلو ہوتا ہے جو انسان کی ہر بات کو پورا کرتا ہے۔ بلو آلو کے سامنے اپنی خواہش پیش کرتا ہے کہ کل اس کا سارا سامان بک جائے۔ اب اگلے دن بلو بازار میں اپنی ریڑھی لے جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد اچانک لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بلو کا سارا سامان بک جاتا ہے۔ ارے یہ کیا، پچھلے ایک ہفتے سے میرے سے کوئی بندہ سامان نہیں لے رہا تھا اور آج اچانک ہی میرا سارا سامان بک گیا۔ اب بلو واپس گھر آتا ہے اور کہتا ہے، ارے بیگم آج میرا اچھا کام ہوا ہے، سارا سامان کچھ ہی ٹائم میں بک گیا ہے۔ ارے واہ، شکر ہے خدا تیرا، بس اسی طرح روز آپ کا سامان بک جایا کرے۔ بیگم مجھے لگتا ہے اس آلو نے میری یہ خواہش پوری کی ہے۔ ارے واہ بلو، پھر میں بھی ایک خواہش کرتی ہوں کہ ہمیں بہت سارے موزے مل جائیں تاکہ اگلے دن آپ ان کو بیچ سکو۔ اب یہ کہہ کر بلو اور بلی اندر چلے جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اب جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کا کمرہ موزوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کے وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ارے بیگم دیکھا، کل تم نے یہ خواہش کی اور آج یہ خواہش پوری ہو گئی، اب میں یہ سارے موزے آج بیچ دوں گا۔ اب بلو ریڑھی پہ سارے موزے ڈال دیتا ہے اور ریڑھی لے کے بازار چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اچانک گاہک آتے ہیں اور بلو کا سارا سامان خرید کے لے جاتے ہیں۔ اب مانا بلو کے پاس آتا ہے۔ ارے بلو بھائی، آپ کے پاس تو پہلے کوئی بھی نہیں آتا تھا، سارا سامان آپ اسی طرح واپس لے جاتے تھے اور اب لوگ ایک دم آتے ہیں
और सामान ले जाते हैं। जी जी भाई, ये इस आलू का कमाल है। जो भी ख्वाहिश इसके सामने जाहिर करो, ये आलू पूरा कर देता है। ये बात सुनते ही माना कहता है, बिल्लू, ये आलू आपको किसने दिया है? मैं इधर से वापस जा रहा था तो मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था, तो मैंने इसे उठा लिया। अरे बिल्लू भाई, ये मेरा आलू है, मेरे से गिर गया था, मुझे ये वापस कर दो। मैं ये आपको नहीं दे सकता, ये मुझे मिला था, इसलिए ये मेरा है। तुम जाओ अपना काम करो। ये सुनते ही माना फौरन अपने घर पहुंचता है और अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। अरे माने, उस मोटे गेंडे से तूने अपना आलू वापस क्यों नहीं लिया? मैंने उसे कहा है कि ये हमारा आलू है, लेकिन उसने नहीं दिया मुझे। चल कोई बात नहीं, अभी वो घर जाएगा तो तू रात को उसके घर से आलू उठा के ले आई। अरे वाह बेगम, ये अच्छा आइडिया दिया है आपने। अब उधर बिल्लू अपने घर वापस पहुंचता है। अरे बिल्लू, खैरियत तो है? आप इतना परेशान से लग रहे हैं, क्या हुआ है? बस बेगम, माना मेरे पास आया था और कह रहा था ये आलू जो तुम्हारे पास है वो माने का है, उससे गलती से गिर गया है, लेकिन मैंने उसे वापस नहीं किया। बिल्कुल ठीक किया है आपने बिल्लू। देखना, आज रात को वो हमारे घर भी आएगा आलू चुराने। हाँ बेगम, मुझे भी ऐसा लग रहा है। घर में कोई और आलू पड़े हुए हैं? हाँ बिल्लू, और काफी सारे आलू पड़े हुए हैं घर में। बस उनमें से एक आलू सामने रख देते हैं और ये जादुई आलू छुपा के रख देंगे ताकि वो दूसरा आलू ले जाए। हाँ बिल्लू, ये ठीक कहा आपने। अब बिल्लू और उसकी बीवी आलू सामने रख देते हैं और सो जाते हैं। तो माना आता है और वो आलू उठा के ले जाता है। अब माना आलू को अपने घर ले जाता है और अपनी बीवी को कहता है, बेगम, ये है वो आलू जो लोगों की ख्वाहिश पूरी करता है। ये मेरे दोस्त ने मुझे दिया था और वो मोटा इससे फायदा उठा रहा था। अरे आलू, हमें अभी बहुत सारा पैसा चाहिए। अब अगले दिन माने को कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि ये सादा आलू होता है और जादुई आलू बिल्लू के पास ही होता है। अरे माने, ये क्या? इसने तो कुछ भी नहीं दिया।